بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، آج کل بڑی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی نیوز آ رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے کہا ہے کہ بلگرام کا جو بیس ہے وہ ہمیں دے دو ورنہ برے نتائج ہوں گے. دیکھیے، کیا یہ بات پریزیڈنٹ کارٹر ایسے کرتے، رونلڈ ریگن ایسے کرتے، فرینکلن ڈی روزویلٹ ایسے کرتے، میڈیسن ایسے کرتے، کوئی واشنگٹن ایسے کرتے، کوئی بھی بڑا اچھا جو پریزیڈنٹ گزرے ہیں وہ کوئی ایسی بات کرتا کسی ملک کے ساتھ؟ تو یہ تو وہی سطح ہو گئی کہ یہ ہاتھ ہمیں دے دو ٹھاکر، وہ والی بات کر دی. اب آپ یار امریکن پریزیڈنٹ ہیں. یہ اکثر بھول جاتے ہیں. ان کا بس ہر وقت ایک ہی وہ ہے، یہ وہ کیا ہے، ڈیلر ویلر ٹائپ کے آدمی ہے کہ بھئی اب یہ ڈیل، اب وہ ڈیل، تم یہ دو، یہ لو، یہ دو. کیا ہے یہ؟ اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری ہے آپ کی اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ بات حکمت سے کرنی چاہیے تھی، آپ نے ایسے کر دی. اچھا، ایک تو امریکہ بدنام ہو رہا ہے اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے. انتہا ہو گئی نا. روک ہی نہیں رہے اس کو، روکتے ہی نہیں، ویٹو کرتے جاتے ہیں، ویٹو کرتے جاتے ہیں. پوری دنیا میں امیج خراب ہوا، اتنا خراب ہوا، اتنا خراب ہوا کہ وہ مڈل ایسٹ کے چھوٹے چھوٹے سے ممالک جو بھر بھر کے تھیلے دے رہے ہیں پیسے کے، وہ بھی بھاگ نکلے ہیں کہ نہیں بھائی اب ہمیں جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ ہماری وہ نہیں کر پائیں گے، حفاظت نہیں کر پائیں گے. اب پاکستان سے جو معاہدہ ہوا ہے سعودیہ کا پاکستان سے، وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ اعتبار ختم ہونے کی وجہ سے ہوا ہے نا. اچھا، پھر آئیے اس خبر کی طرف کہ کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا نے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے. اور برطانیہ کے تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جو ہم وہاں پہ موت دیکھتے ہیں، کس قسم بھوک اور اس سے کیسے کیسے لوگ مر رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے ایک بچے کی تصویر دیکھی تھی، وہ کئی میل دور چل کر آیا تھا پانی لینے یا کھانا بٹ رہا تھا، کہیں وہاں گیا تھا، اس کو واپسی پہ ان اسرائیل کے فوجی نے گولی مار دی. اتنا سا بچہ کتنی مشکل سے پہنچا تھا وہ پانی تک. یہ یزیدیت ہے اور پوری دنیا میں ان کی حمایت کی وجہ سے امریکہ بدنام ہو رہا ہے. اب امریکن عام شہری بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اچھا، جس موضوع پہ میں آپ کے سامنے کچھ خیالات رکھنا چاہتا ہوں وہ وہی ہے پاکستان اور سعودیہ کا ایکارڈ. لیکن دیکھو، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسا اچھل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہ اکثر کہتا ملتا ہے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، کتنے پیسے ملیں گے، کتنی انویسٹمنٹ. یار ہر وقت اسی مطلب چھوٹی سوچ ہی رکھتے ہو کہ ہر وقت یہ پوچھنا کتنے پیسے ملیں گے. یار یہ کیا صورتحال ہے. ایک نے تو آج وہ بڑی کیپشن لگائی ہوئی تھی کہ 10 ارب کی آئل ریفائنری لگا رہا ہے اور 25 ارب اور آ رہے ہیں، وہ بھی لا رہے ہیں. اور وہ اندر وہ چیز تھی نہیں جو باہر انہوں نے یہ کیپشن لگا رکھی تھی. اتنی جلد بازی اور اس قسم کی باتیں. پھر کچھ لوگ جو ہے اس کو بڑا گلیمرائز کر رہے ہیں. مثلا یہ خبر، اس سے آدمی کا شو تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن یہ مناسب بات نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا، وہ ان کی شو تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے F-17 طیارے جو ہیں وہ ڈائریکٹ فلائی کرتے ہوئے پہنچ گئے سعودی عرب کے اندر، اور ہم نے ڈیورنگ دا فلائنگ آورز جو ہے اس میں ریفیل کیا اپنے جہازوں کو. یہ بہت اچھی بات ہے، آئی لو اٹ، کہ ہمارے بنائے ہوئے جہاز جو ہیں، یہ ہماری ٹیکنالوجی ہم نے یہاں تک حاصل کی ہے کہ ہم ریفیل کر سکتے ہیں اس کو پرواز کے دوران. خوشی ہوتی ہے جان کے، دیکھ کے اپنے پہ فخر محسوس ہوتا ہے. اچھا، لیکن ایسی خبروں میں بڑا تھرل ہوتا ہے. ایک صاحب اور فرما رہے تھے کہ الجوف جو ان کی سائٹ ہے، وہ ہم نے وہاں پر پاکستانی طیارے سارے پہنچا دیے ہیں، اور وہاں سے اسرائیل جو ہے صرف 11 منٹ کی دوری پر ہے. ہم کسی وقت بھی اسرائیل کو اڑا دیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. دیکھو یہ باتیں جو ہے نا، ان کو ذرا ہولڈ یور ہارسز، اس کو روکیے اور ذرا سوچئے کہ یہ اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، اس کو آپ پورے پاکستان کے حق میں کیسے استعمال کریں. اگر اچھے استعمال کریں گے اچھے طرح سے تو اس کے فوائد ہوں گے، اور اگر یہ شوبازی کرتے رہیں گے آپ تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اچھا،
دیکھیے ان حالات کا ذرا سنجیدگی سے جائزہ لیجئے. دیکھیے بھارت اور اسرائیل یہ دو ممالک ہیں جو پاک سعودیہ اس ایکارڈ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی وجہ بھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے پاکستان کی بھارت سے وی ہیو اے لانگ ٹائم اینٹیپیتھی among India and Pakistan. And same goes to Israel and سعودی عرب ورلڈ. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بھی بڑی ہی پرانی دلوں میں وہ ہے، اور وہ اس کو اپنا اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. آپ کو اس کا علم تو ہے. یہاں پہ چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ ریلائز کر لیجئے یہ دو کنٹری سب سے زیادہ متاثر ہیں، یہ سب سے زیادہ آپ کے پیچھے آئیں گے. اچھا، پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے دونوں ملک جو ہیں یہ مسلمان دشمن ملک ہیں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہے. پوائنٹ نمبر 2، یہ دونوں کو دیکھیں ان میں کتنی سملرٹی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے پاکستان بھی لے لوں گا، بنگلہ دیش بھی لے لوں گا، اور سری لنکا بھی، سب کچھ وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. اور اسرائیل اکھنڈ اسرائیل بنانا چاہتا ہے، وہ سارے عرب ورلڈ کو لے کے وہ گریٹر اسرائیل کا خواب رکھتا ہے. تو یہ ان کے خواب ہیں. پوائنٹ نمبر 3، یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ پاکستان کی ایئر فورس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ الاسد نے جب ذوالفقار علی بھٹو سے کہا تھا کہ یار ہم تو مشکل میں پھنس گئے اور ہمارے پائلٹ جو ہیں ہمیں تم اپنے کچھ پائلٹ دو، تو وہ گئے تھے اور انہوں نے جا کے ان کے جہاز گرائے تھے. 2 دفعہ پاکستانی پائلٹس گئے ہیں عرب ورلڈ کی مدد کرنے، اور ہمیشہ وہاں سے کامیاب و کامران لوٹے ہیں. اور یہ انہوں نے خود اپنے تبصروں میں کہا تھا کہ اتنی لو فلائی وہی کر سکتا ہے پاکستان کا، اتنی ایکوریٹ بومبنگ وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ مانتے ہیں پاکستانی پائلٹس کو. اور ہندوستان کا تو آپ کو پتہ ہی کیا حشر کیا تھا ایم عالم نے 65 کی اوور میں 30 سیکنڈ کے اندر 5 جیٹ 1 2 3 4 5. یار یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اور آج بھی ہمارے بچے جس انداز سے جہاز لے کے جاتے ہیں اور جو ان کے حوصلے ہیں، اس پہ سب کو فخر ہے، ہمیں فخر ہے اور ان کو ڈر ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے یہ دونوں ممالک پاکستان پر کیسے حملہ کریں کہ پاکستان کو برباد کر دیں. ایک ہی طریقہ ہے، ایٹم بم چلائیں آپ پاکستان پر. وہ یہ چلا نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان اس درجہ ریڈی ہے کہ اگر اس کو ذرا سا بھی احساس ہو گیا تو جو حشر ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی. اور پاکستان کے یہ سارے مسئلے ابھی دیکھ لیے گئے ہیں. اچھا صاحب، اس کے بعد جو ہے پوائنٹ نمبر 5، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ اٹامک حملہ تو کر نہیں سکتے، نہ آپ سعودیہ پہ کر سکتے ہیں نہ پاکستان پہ. تو ابھی کیا کریں گے؟ باز تو نہیں آئیں گے، یہ سازشی حملہ کریں گے. 5th جنریشن ٹائپ وار کی جو چیزیں ہیں وہ آزمائیں گے. آپ کا میڈیا خریدیں گے، آپ کی فوج میں لوگ موجود ہیں آج بھی ان کی حمایت میں، ان کو استعمال کریں گے. آپ کے درمیان میں لسانیت، عصبیت، فرقہ بندی، یہ سارے جو ہیں وہ پراکسی وارز، یہ سب یہ یہاں پہ کرانے کی کوشش کریں گے. اچھا، پاکستان کو یہ بہت بڑا موقع ملا ہے، تاریخی موقع ملا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس موقع پہ ہم اپنے سارے آپس کے اختلافات جو ہیں ان کو فریز کر دیں کہ بھئی ابھی رک جاؤ، ابھی کچھ نہیں. اس وقت ہم اپنی فوج کے، اپنے جو بھی حکومت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو اس حقیقت کو پہچانو، ہم تمہاری مخالفت چھوڑ دیتے ہیں لیکن تم اس بات کو پہچانو جتنی ضرورت تمہیں باہر ہے اس سے زیادہ ضرورت ملک میں ہے. کیوں؟ ملک میں حد درجہ انتشار ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، معیشت خراب ہے، کرپٹ لوگوں کے ساتھ جرنیل صاحب آپ حکومت فرما رہے ہیں، اور یہی اگر آپ نے کیا تو آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. سب سے پہلا کام جو عاصم منیر صاحب کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ وہ وقت پہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے، دوسرے جرنیل کو آنے دیجیے. سیکنڈ پوائنٹ، عمران خان کو رہا کر کے ان سے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی 6 مہینے کے بعد الیکشن کرائیں گے، کوئی ڈیٹ دے دیں. اور یہ جو سیاسی سارے ٹربلز ہیں، جو آبسٹیکل سیاسی جو مسائل ہیں بلوچستان کے، کے پی کے، ان کو وہ حل کریں.
کیوں اب آپ کو تو پوری مسلم امہ کی امامت کا کام لیا جا رہا ہے آپ سے، تو اب آپ اس چھوٹے اس سے نکل آئیے، بڑے اسٹیج پہ آپ جا رہے ہیں، تو یہ اسٹیج جو ہے وہ اور دیکھیے ظلم اور ڈنڈے سے آپ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، مزید خرابی پیدا کر دیں گے صاحب، اس سے رک جائیے، سب کو ایک دفعہ اس وقت رک جانا چاہیے۔ دیکھو کبھی کبھی جب قوموں پہ کوئی برا وقت آتا ہے نا، وہ ان کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ بھی بن جاتا ہے، جیسے اس وقت ہمارے لیے ہے کہ ہم سب اپنے اختلافات کو فریز کریں اور سوچیں کہ اس سے عزت پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج ہے اور جو کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اس کو لیڈ کرنے میں، اس کو ہم کیسے کس طریقے سے حاصل کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے رہیں۔ نہیں، دیانتداری نمبر 1، عدلیہ کو آزاد کریں، پریس کو آزاد کریں، فیئر الیکشن کرائیں، یہ سارا کام ان کو کرنے دیں، اور جرنیل جو ہیں ان کا جو کام ہے اب تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اور ایڈمائر کر رہی ہے، پوری مسلم امہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے، تو اس سے بڑھ کے آپ کے لیے اعزاز نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے خیالات اگر آپ کے خیالات سے بھی ملتے ہیں تو ان کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ تو کر سکتے ہوئے آپ کر لو گے، اتنا تو کر لو گے، ضرور کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔